حرام کماتا ہے, جیسے بینک سے اس سودی بینک میں جاب کر رہا ہے اور سودی کام میں انوالومنٹ بھی ہے اس کی, بعض دفعہ سودی بینک میں جاب کر رہا ہوتا ہے لیکن سود سے کوئی لین دین نہیں ہوتا, تو پھر اس کی آمدن میں علماء کی دو رائے ہیں, بہت سے علماء اس کی ارننگ کو جائز کہتے ہیں. لیکن اگر سود میں کسی بھی قسم کی انوالومنٹ ہے, لکھنے میں یا گواہ بننے میں یا کسی کو ترغیب دینے میں, تو پھر اس کی تنخواہ حرام ہے. حرام جب بھی کوئی کمائے گا تو ایک اصول یاد رکھیں, اگر وہ رقم ایز اٹ از اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس سے کچھ بھی خریدنا جائز نہیں ہے, اس کو صدقہ کرنا ہی ہے اور بغیر ثواب کی نیت سے. لیکن اگر اس نے گناہ کر کے اس سے کوئی چیز خرید لی ہے, کوئی پلاٹ خرید لیا, مکان خرید لیا, تو پھر وہ رقم اس کے ذمے واجب الادا ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر وہ یہ نیت کر لے کہ یہ پلاٹ جو میں نے خریدا ہے یا کاروبار کے لیے جو چیزیں خریدی ہیں اس نے, لکوڈ شکل میں وہ رقم نہیں ہے بلکہ مال خرید لیا گودام کے لیے یا دکان خرید لی, تو اب جو چیزیں جو استعمال ہو چکی ہے رقم, تو پھر جو چیزیں آپ خرید چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں یہ نیت کریں, عزم کریں, دو آدمیوں کو گواہ بنائیں, ریٹن میں لکھیں کہ یہ تمام چیزیں جتنے کی ہیں وہ رقم میرے ذمے واجب الادا ہے, میں غریبوں اور مساکین پہ وہ رقم صدقہ کروں گا, اور کرنا شروع کر دے, تو پھر وہ چیزوں کا استعمال حلال ہو جائے گا اس کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی. تو پھر وہ چیزوں کا استعمال حلال ہوگا اور وہ کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ اس کی زندگی مرنے سے پہلے پہلے وہ تمام صدقہ ہو جائے. جیسے آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا بینک کی آمدن سے, غلط کیا, آپ کو نہیں خریدنا چاہیے تھا, لیکن اب خرید لیا تو وہ رقم آپ کی ہلاک ہو گئی. جب کوئی چیز ہلاک ہوتی ہے تو آپ کے ذمے میں آ جاتی ہے وہ, تو اب آپ کے پاس دونوں حق ہیں, یا تو یہ پلاٹ پورا صدقہ کر دیں, یا یہ پلاٹ 1 کروڑ کا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ 1 کروڑ روپے میرے ذمے غریبوں کے لیے واجب الادا ہے, میں غریبوں کا کیا ہوں, مقروض ہوں, کیونکہ یہ رقم میرے ذمے صدقہ ہے. تو پھر آپ گواہ بنائیں اور اس پہ لکھ بھی لیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ یار ویسے تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن ایک اندازہ کہ میری زندگی میں اگر میں نارمل طریقے سے رہا تو میرے ابا بھی اتنے سال میں چلے گئے تھے, میرے دادا بھی چلے گئے, تو میں بھی کوئی زیادہ عرصہ 60-70 کے درمیان میں لگ رہا ہے کہ ٹہل جاؤں گا میں. تو آپ نے کہا یار تو اتنے ہی رقم کم از کم 1 کروڑ روپے میں 70 سال ہونے سے پہلے پہلے کیا کر لوں گا, صدقہ, اور ہر مہینے شروع بھی کر دیں, تو وہ پھر وہ پلاٹ کا استعمال آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. پہلے سے اس نیت سے جاب کرنا جائز نہیں ہے کہ میں بینک سے ارننگ آئے گی تو میں بنگلے بناؤں گا, ڈیفینس میں 6 بنگلے جب بن جائیں گے تو پھر میں ان میں جا کے رہوں گا, اور جو رقم میرے ذمہ واجب الادا ہوئی 60 سال میں اتار دوں گا. یہ تو ہو گیا جس کا, اس کی توبہ کا ایک آسانی کا آپشن ہے, توبہ کا طریقہ کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے ایسا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.